4 علماء کی جو لغزشیں ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ان سے درگزر کرنا اور ان کا دفاع کرنا، غلطیوں کا نہیں، شخصیات کا۔ اہل حق علماء سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو ان سے درگزر کا معاملہ کرنا، رات دن اسی کو ڈسکس کرتے بیٹھنا ٹھیک ہے نہیں ہے۔ آپ کی غلطی پہ روز ڈسکس کریں، چلو آج پھر سے بات کریں گے تمہاری غلطیوں پہ، اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، بے وجہ علماء کی غلطیوں پہ بار بار اس کو کریدتے بیٹھنا اور ان کی شخصیت میں قدح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی چھوڑ دو، ہو گیا، ہاں عالم سے غلطی ہو جاتی، کیا ہے؟ تو ایسا جو بھی علمی غلطیاں علماء سے ہوئی ہیں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر ایک مجتہد اجتہاد کرے، خوب محنت کرے نتیجے پر پہنچنے کے لیے، تحقیق کرے اور اس کے بعد فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ نکل گیا، 2 اجر اس کو ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور فیصلہ کیا تو اس میں خطا بھی ہو گئی، 1 اجر اس کو ملے گا۔ معلوم ہوا کہ عالم اگر صحیح طور سے تلاش اور تحقیق کی پوری محنت کرتا ہے اور پھر غور و فکر کر کے فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ غلط ہو تو جہنم میں جاتا ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ کس کا؟ غلط ہونے کا، محنت کرنے کا۔ اور اگر صحیح ہو اس کا فیصلہ تو 2 اجر ملتے، ایک فیصلہ کے لیے محنت کرنے کا اور دوسرا صحیح نکلنے کا۔ تو ثواب کا اور اجتہاد کا دونوں کا اجر ملتا، یا کم سے کم اجتہاد کا ملتا ہے، ثواب کا نہیں ملتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک عالم اللہ کے نزدیک غلطی کر کے بھی ثواب کا حقدار ہو اور آپ اس کی برائی کر کے گناہ کے حقدار بن جائے۔ اتنے بڑے بڑے امام، اتنے بڑے بڑے علماء، آپ ان کے بارے میں الٹی سلٹی باتیں اپنی زبان سے نکال کے اپنی آخرت خراب کریں، جبکہ ان کو اپنی غلطی کے باوجود ثواب مل رہا ہو اللہ کے پاس۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ علماء کی لغزشوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم یا اخی وفقنی اللہ وإیاک لمرضاتہ، میرے بھائی اللہ تعالیٰ تجھے اور تجھ کو اپنی مرضیات کی توفیق بخشے، وجعلنا ممن یخشاہ ویتقیہ، اور مجھے اور تجھے ان لوگوں میں بنائیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ان لحوم العلماء مسمومہ، یاد رکھو علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ وعادت اللہ فی حق استار منتقصہم معلومہ، اور جو آدمی علماء کی شان میں ان کی تنقیص کرتا ہے، شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھید کھول دیتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کا سب کو معلوم ہے، علم والوں کے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے جو علماء کی کمیوں کو، عیوب کو تلاش کر کے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں کو ذلیل کر دیتا ہے، ان کے چھپے ہوئے عیب سب کے سامنے لے کر آتا ہے۔ علماء کے گوشت مسموم ہے کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ تو گوشت کیسا رہتا؟ زہریلا، کھا کے آدمی کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہوتا ہے۔ تو علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، ان کی غیبت کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ بَلَاهُ اللَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ، لہذا جو شخص علماء کی برائی میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو موت دے دیتا ہے۔ وہ بعد میں مرتا ہے، اس کا دل پہلے مرتا ہے، دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا حق کا، خیر کا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔